बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है दूसरी मियाद का, जो हमने पढ़ना है। ठीक है, जमात चहारम। आगे हमारा अनवान है अशरा मुबशरा। ये बाप नंबर 4 का सबक नंबर 2 है। अशरा से मुराद क्या है? 10। और मुबशरा से मुराद खुशखबरी दिए गए। इससे मुराद ये है कि वो 10 सहाबी जिन्हें दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी गई थी। ठीक है, अब हम अपनी बुलंद खानी की तरफ आते हैं। अपनी बुलंद खानी में हम सबसे पहले पहला ग्राफ पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ में अशरा के मायने 10 और मुबशरा के मायने वो लोग जिनको खुशखबरी दी गई। अशरा मुबशरा से मुराद वो 10 सहाबी जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी उनकी ज़िंदगी में ही दे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में और अली जन्नत में। बेटा ये चारों क्या हैं जिनके पहले नाम आए? खलीफा हैं हमारे। आगे बता रहे हैं तलखा जन्नत में, ज़ुबैर जन्नत में, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में, साद बिन अबी वकास जन्नत में, सईद बिन जैद जन्नत में और अबू उबैदा बिन जराह जन्नत में हैं। ये तमाम सहाबा थे। ठीक है, सबसे पहले खलीफा के बारे में हम पढ़ेंगे। वो कौन थे? हज़रत अबू बकर सदीक़। हज़रत अबू बकर सदीक़ मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए, मुसलमानों के पहले खलीफा थे। ठीक है, मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। गार सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। पता है गार का किस्सा आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में गए तो पहले गार में उतरे। साफ की गार के अंदर कपड़े लगाए सुराखों में ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ काट ना सके, और जो सुराख बच के उस पर अपना पाँव भी लगा दिया, यानी अपने पाँव के साथ उस सुराख को बंद करने की कोशिश की। फिर आपको एक सांप ने भी काट लिया था। आपकी बेटी हज़रत आयशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से चंद रोज़ पहले, यानी अपने खालके हकीकी से मिलने से पहले चंद रोज़ पहले फरमाया, सबसे ज़्यादा अपनी रफ़ाकत यानी करीब होना और माल से मुझ पर एहसान करने वाले कौन हैं? हज़रत अबू बकर सदीक़। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आगे आइएगा अगले पेज की तरफ। जी, अगले पेज पर हम दूसरे खलीफा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी हिदायत के लिए दुआ फरमाई जो कबूल हुई। पता है ना, ये इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। अपनी बहन के पास आए और वो कुरान पाक पढ़ रही थी तो उन पे भी गुस्सा किया, लेकिन जब वो तिलावत कर रही थी तो उससे असर हासिल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर इन्होंने क्या कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। आप एक कादिल, इंसाफ करने वाले, रहम दिल और बेमिसाल हुक्मरान थे जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में भी फरमाया, क्या फरमाया? अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कौन होते? हज़रत उमर। और ये जामिया तिरमिज़ी, ठीक है, ये भी बड़ी किताबों में से हदीस ली गई। हज़रत उस्मान हमारे कौन से खलीफा थे? तीसरे खलीफा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ, पता है ना कौन सी 2 बेटियाँ? पहली हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके निकाह में रही, इसलिए आपको ज़ुल्नूरैन भी कहा जाता है। आप बहुत मालदार और सखी थे, गरीबों और मस्किनों का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए आपका लक़ब गनी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा हया वाले कौन हैं? उस्मान। ये भी कौन सी किताब से लिया गया है? जामिया तिरमिज़ी से। आगे आइएगा, चौथे खलीफा के बारे में पढ़ने लगे हैं। हज़रत अली हमारे चौथे खलीफा थे। ठीक है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के चौथे खलीफा थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शुजाअत और बहादुरी में आपका नुमाया मुकाम था। हिजरत मदीना के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतें वापस करने के लिए अपने बिस्तर पर लटाया, याद है वो किस्सा? ठीक है, और आप बिला खौफ व ख़तर बिस्तर पर लेट गए, हालांकि आपकी जान का ख़तरा भी था। ग़ज़वा तबूक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना में अपना कायम मुकाम मुकर्रर किया। ठीक है, और फरमाया, तुम मेरे लिए इसी तरह हो जैसे मूसा के लिए हारून, बस फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये भी जामिया तिरमिज़ी से ली गई है। आगे आइएगा, अब हमने पहले 4 खलीफा के बारे में पढ़ा, अब हम सहाबा कराम के बारे में पढ़ने लगे हैं।
حضرت ابو عبیدہ آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کی، تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا، ٹھیک ہے، امت کا ایماندار ہونا آپ کو لقب دیا گیا۔ کس کو لقب دیا امین الامت کا؟ حضرت ابو عبیدہ کو۔ آگے آئیے گا حضرت سعد کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جامعہ ترمذی کی ٹھوس حدیث۔ آگے آئیے گا حضرت سعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت سعد کون تھے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ کون تھے؟ ماموں تھے۔ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ اسلام کے مشہور سپہ سالار تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے آغاز بعثت میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی شروع میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے۔ کس کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک مالدار تاجر تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دولت خوب خرچ کرتے تھے۔ کون تھے؟ تاجر تھے۔ حضرت زبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتوں میں شریک رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زخمی نہ ہوا ہو۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کی خدمت میں کوئی نہ کوئی حصہ ان کا ضرور زخمی رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر بن العوام ہے، بخاری شریف کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ آگے آئیے گا حضرت طلحہ کے بارے میں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ابتدائی بعثت میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ڈھال بنائے رکھا، آگے رہے۔ حضور کی طرف جو تیر بھی آتا آپ اسے اپنے ہاتھ سے روک لیتے تھے، جس سے آپ کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا، یعنی ضائع ہو گیا، اس سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے آپ آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب بیٹا جی آپ نے کاپی کے کام کی کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ دیکھیے گا کتابی کام میں سرگرمی کرنی ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اشرا کے معنی میں نے بتا دیا تھا، 10 کے مبشرہ کے بھی معنی جنہیں خوشخبری دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا مبشرہ کو کس چیز کی خوشخبری دی تھی؟ جنت کی۔ حضرت ابو بکر کون سے نمبر کے خلیفہ تھے؟ پہلے نمبر۔ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رحم دل، عادل اور بے مثال حکمران تھے۔ حضرت طلحہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنائے رکھا۔ حضرت زبیر بن العوام نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت سعید بن زید حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بھائی تھے؟ چچا زاد بھائی۔ اگلے صفحے کی طرف آئیے گا، صفحہ نمبر 84، 83 صفحہ۔ اس میں اشارات کی مدد سے صحابی کا نام۔ مشہور تاجر کون تھے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عبد الرحمن دونوں تھے۔ حفاظت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ مفلوج ہو گیا، کس کا؟ حضرت طلحہ کا۔ پھوپھیزاد کون تھے؟ حضرت زبیر۔ شجاعت اور بہادری میں نمایاں مقام کون رکھتے تھے؟ حضرت علی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس کے لیے دعا فرمائی تھی؟ حضرت عمر فاروق کے لیے۔ اچھا جی بیٹا جی یہ آپ کا کتابی کام ہے، بڑی توجہ سے کتابی کام کیجیے گا، کوشش کیجیے گا بلند خوانی کرنے کے بعد کتابی کام آپ خود کریں۔ آگے اپنے کاپی کے کام کی طرف آنا ہے۔ کاپی کے کام کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا دن تاریخ لکھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے نام کوشش کرنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کی سرگرمی ہے، آپ نے یہ سرگرمی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ سرگرمی بنانے کے بعد خوبصورت کلر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، سمجھ آئی؟ اچھے طریقے سے کلر کے ساتھ آپ نے یہ سرگرمی بنانی ہے۔ پھر آپ نے اگلے صفحے کی طرف آنا ہے۔ اگلے صفحے کی طرف آنے کے بعد آپ نے پھر دن تاریخ لگانی ہے،
سبق کا نام آپ لکھ چکے ہوں گے سرگرمی میں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے املا لکھنی ہے۔ املا لکھنے کے بعد پہلی لائن پہ پہلا لفظ لقب، دوسری لائن میں دوسرا لفظ سپہ سالار، تیسری لائن میں تیسرا لفظ خوشبری، چوتھی لائن میں صحابی اور پانچویں لائن میں ڈھال، اور ہر ایک لفظ لکھنے کے بعد ایک لائن ضرور چھوڑیے گا، ٹھیک ہے؟ آخر میں ختمہ لائن لگائیے گا۔ اگلے صفحے کی طرف آ جائیے گا۔ اگلے صفحے پہ اپنے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، ان کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوالات کے جوابات لکھ کے ان کو کیا کرنا ہے؟ ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے اشیاء مبشرہ میں سے خلفائے راشدین کے نام لکھیں۔ ہم نے نام لکھنے ہیں، آپ کو میں نے بار بار بتایا کہ کون سے تھے۔ شروع کے 4 خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے دیکھیے گا حضرت عثمان کا لقب کیا تھا؟ حضرت عثمان کا لقب غنی تھا۔ اگلا سوال نمبر 3 اسلام کے مشہور سپہ سالار کون تھے؟ حضرت سعد۔ اسلام کے مشہور سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ امین الامت حضرت عبیدہ بن جراح کا لقب ہے۔ آگے آئیے گا اشیاء مبشرہ کے ناموں کی فہرست بنائیں۔ ٹوٹل کتنے تھے اشیاء مبشرہ؟ اشیاء کا مطلب کیا تھا؟ 9۔ ٹوٹل کتنے تھے؟ 9۔ پہلے 4 خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ۔ پھر آگے صحابہ کرام آ جاتے ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد، حضرت سعید بن زید، حضرت عبید بن جراح۔ یہ حضرت سعد کے ساتھ تے آپ نے لگانا ہے۔ صحابہ کا تعارف، اچھا اس میں ہم نے صحابہ کا تعارف لکھنا ہے۔ صحابہ کا تعارف، تھوڑے سے صحابہ کا تعارف لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ کا تعارف مانگا ہے اس لیے ہم صحابہ کا لکھیں گے، ہم خلفائے راشدین کا نہیں لکھیں گے۔ حضرت زبیر کے بارے میں پہلے لکھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، آپ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد کے بارے میں لکھیں گے، رسول کے ماموں تھے اور اسلام کے مشہور سپہ سالار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں لکھیں گے، تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، حضور نے انہیں امین الامت کا لقب دیا۔ حضرت عبد الرحمن کے بارے میں لکھیں گے، آپ نے غازِ بعثت میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں لکھیں گے، آپ نے غازِ بعثت میں ہی اسلام قبول کیا اور غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خود کو ڈھال بنائے رکھا۔ بیٹا جی یہ ہمارا کتابی کام سارا کا سارا جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اپنے کتابی کام کو، اپنے کاپی کے کام کو توجہ کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔